www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. درود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی دینی ماں بہنیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بہترین دین عطا کیا ہے. اتنا مکمل دین عطا کیا ہے کہ قیامت تک جو بھی احوال پیش آئیں گے، جو بھی پریشانیاں پیش آئیں گی، اس کا حل اللہ تعالی نے اس دین میں رکھا ہے. ابھی 1400 سال کا زمانہ گزرا، لیکن کوئی بندہ مومن یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں آنے والے حالات میں دین نے ہمیں کوئی راہ نہیں سجھائی. ہر زمانے میں فتنے آئے اور ہر زمانے میں دین کی روشنی کے ذریعے سے یہ فتنوں کو ختم کیا گیا. ہر زمانے میں نئے نئے حالات آئے اور دین کی روشنی میں ان حالات سے نبٹنے کو علماء نے بیان کیا. ہر زمانے میں علماء نے رہنمائی کی. ایک حقیقت یہ ہے کہ حق والوں کو اور سچوں کو حالات پیش آتے ہیں. اس دنیا میں سب سے سچے اللہ کے بندے وہ نبی ہوتے ہیں.
اور سب سے زیادہ انبیاء کرام کو حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور وہ کرتے ہیں. جتنے نبی دین لے کر آئے ان کا یہ دستور اور یہ طریقہ رہا کہ ابتداءً ان کے ساتھ ہونے والے غربا اور مساکین تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال رہا. سرکار نے وضاحت کے ساتھ فرمایا بدأ الاسلام غریبا، عجیب غریب الحالی میں یہ دین آیا. اور سرکار نے پیشگوئی فرمائی وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ان قریب دوبارہ یہ دین اجنبی ہو جائے گا، اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا. وہ پرایوں میں اجنبی تھا، اب اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا. لیکن ہر زمانے میں حق والے رہیں گے، اس لیے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. سنتوں کی اجنبیت کے زمانے میں جو سنتوں کو تھام کے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. میں اور آپ اگر دین پر چل رہے ہیں تو ہمارے سامنے نمونے ہیں، دین کی کامیابیاں ہیں، دلائل ہیں، سرکار کے معجزات ہیں، قرآن کریم ہے. ہم تو نہ مانے تو تعجب ہے. لیکن جب سرکار دین کی دعوت لے کر اٹھے تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ اس دین کا کیا بنے گا، نبی کا انجام کیا ہوگا، یہ دین کس کروٹ بیٹھے گا، کسی کو معلوم نہیں. اس زمانے میں ماننے والوں نے جو مانا اور جو سرکار کا ساتھ دیا، یہ اصلی ایمان والے ہیں. جبکہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ حالات کے لیے تیار ہو جاؤ اگر ایمان قبول کرنا ہے. جب ایمان لاؤ گے تو حالات آئیں گے، اور ایمان والے کا ایمان حالات میں بنتا ہے اور کچا ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. کتنے سنگین حالات آئے. اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کی سب شکایت کرتے ہیں کہ ہم حالات سے دوچار ہیں، ہم حالات سے دوچار ہیں. تو اسلام تو ہر زمانے میں حالات سے دوچار ہے، لیکن ہر زمانے میں حالات کا حل رہا. تو جو پہلے زمانوں میں حالات آئے تو مسلمان اس سے کامیابی کے ساتھ کیسے نکلے، آج بھی اسی طرح سے نکلیں گے. نیا راستہ نہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے پہلے فرد کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے، امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو. ریت ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، یہ دین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، رسول ایک ہی ہے. بس وہ طریقے پر چلتے چلے جاؤ تو کامیابیاں سامنے سے آنا شروع کریں گی. ہم اپنی جگہ سے ہلتے نہیں اور کامیابی کی تلاش کرتے ہیں.
مسجد میں ہم نہیں آتے، سنتوں پہ ہم نہیں آتے، دین پہ ہم نہیں آتے، اور شکوہ رات دن جو ہے حالات کا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سنگین حالات میں بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیپ لگا کر بیٹھے ہیں سرکار. اتنے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے بے قراری بے چینی کا اظہار کرنے کے لیے، کس کے سامنے کریں گے تو آقا کے سامنے کریں گے، بیٹھ گئے. آ کر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آ کر کہنے لگے کہ سرکار ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ باطل اتنی زور سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل حق پر ہے. اور یہ مشرکین باطل پر ہیں کہ نہیں؟ کہا بالکل باطل پر. تو سرکار یہ کب تک ہم کو دباتے رہیں گے، یہ کب تک ہم کو کچلتے رہیں گے، یہ کب تک ہم کو ظلم کی چکی میں پیستے رہیں گے اور ہم پیستے رہیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آیا، ایک لگا کر بیٹھے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا خباب بہت جلدی کر رہے، ابھی تو دین کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو ابتدا ہے دین کی، اور تم اتنے بے چین ہو گئے، اتنے دل برداشتہ ہو گئے ہیں. ابھی تو اور سنگین حالات آنا ہے. ہم ہوتے تو گھبرا جاتے. سرکار فرما رہے ہیں اور سنگین حالات آنے والے ہیں. اور خباب اتنے سنگین حالات کے باوجود یہ دین پنپنے والا ہے، چلنے والا ہے، اور اتنا چلنے والا ہے اور ایسے اچھے دن آنے والے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کب سے کہتے ہیں کہ تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں. میرے نبی نے اچھے دن کا وعدہ کیا اور صحابہ نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے وہ اچھے دن دیکھ لیے. ایک دن کا وعدہ ہے، ایک میرے نبی کا وعدہ ہے. ایک اچھے دن کے خواب انہوں نے دکھائے، ایک وعدہ میرے نبی نے کیا ہے. نبی کا وعدہ سچا ہے. قسم کھا کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو بات سرکار نے فرمائی تھی اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ دین کا آنے والا ہے، اسلام کا آنے والا ہے، حق کا آنے والا ہے. وہ زمانہ اتنا عجیب ہوگا، اتنا بہترین ہوگا کہ تنہا عورت صنعاء نامی شہر سے چلے گی، یمن تک جائے گی، ایک لمبا فاصلہ طے کرے گی، یہ تمام اسلامی مملکت میں ہوگی، سفر کی توبتیں اور چلے گی، یہاں تک کہ راستے میں اس کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کے سامان کو نظر بھر کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. یہ اسلام کا دور آنے والا ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جبکہ چاروں طرف سے اسلام غربے میں ہے.
جب انتہائی طور پر پریشانیوں سے صحابہ دوچار ہیں، حضرت بلال مارے جا رہے ہیں، حضرت عمار کو ستایا جا رہا ہے، حضرت یاسر کو پیٹا جا رہا ہے، لیکن سبحان اللہ مار کھا کے بھی ایمان کے اوپر جمے ہوئے ہیں، زبان پہ شکوہ نہیں آتا کہ سرکار یہ کیسے دین میں لا کے ڈال دیا ہم کو، بلکہ سرکار کے اشاروں پر قربان ہونے کے لیے، بھائی دین تو اصل میں نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے یقین کا کہ اللہ کریں گے، اللہ دیں گے، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، عزتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، ملکوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، محبتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے گا تو کل یہ ملک ہمیں عطا کرے گا، عزتیں ہمیں عطا کرے گا، دولتیں ہمیں عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے بن جاؤ۔ تو دنیا والے جو نام نہیں لیتے اس کا، جب اس کو دیتا ہے تو تم اس کے فتوالے ہو، محروم کیوں کرے گا؟ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ لیا اور اس پر یقین کر لیا اور زندگی اس کے مطابق گزار لی تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور یہ کلمہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جنت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، جب اللہ وہ دیں گے تو دنیا تو راستے میں آتی ہے، وہ تو ایسے ہی مل جائے گی۔ دنیا تو راستے کی چیز ہے، جنت تو منزل ہے تمہاری۔ یہ جو دنیا میں زندگی ملی ہے وہ جنت بنانے کے لیے ملی ہے، آخرت سجانے کے لیے ملی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی میں سے ہمیں وہ بڑی کامیاب زندگی نکالنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جس زندگی کو اور جس دنیا کی لائف کو تم نے بہت بڑا سمجھا ہے، یہ کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بستر پر آخری سانس لے رہے ہوں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تو کھیل تماشا، جیسے چھوٹا بچہ مٹی کے گھروتے سے کھیلتا ہے، لات دیتا ہے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح تم خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہو اور ربڑ کی طرح تم نے امیدوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کو لمبا سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، آخرت میں ملنے والی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ لائف ہے اس بنا پر کہ آخرت نکلے گی تو اسی میں سے نکلے گی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، You are preferring the worldly life، دنیا کی زندگی کو بہت بڑا سمجھتے ہو، حالانکہ the life which will be given hereafter is greater and better and better۔ وہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت اعلیٰ، بہت بہتر ہے۔ جو عیش و عشرت تمہاری ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حقیقت میں جو عیش ملے گی وہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، سرکار کی مٹی نکال رہے ہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، صحابہ بھی لگے ہوئے، کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ صحابہ کے ایک سجدے کے برابر ہمارا پوری زندگی کا عبادتوں کا محصل نہیں ہے، سرکار کے ایک سجدے کے برابر ہماری زندگی بھر کی عبادت نہیں ہے، لیکن سرکار شعر پڑھ رہے ہیں،
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. اللہ آخرت کی عیش، دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس کے پیچھے سے بہت بڑا پھٹکا لگا ہوا ہے. وہ یہ کہ جتنی بھی عیش و عشرت کرو ایک دن مر کر یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور موت کی تلخی یہ سب عیش و عشرت کو ختم کرنے والی ہے. مکان بنایا تو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار بنایا تو چھوڑنا پڑے گا، مقام بنایا تو چھوڑنا پڑے گا، عزتیں بنی ہیں تو چھوڑنی پڑے گی، دولتیں بنی ہیں تو چھوڑنی پڑے گی، اور جانا پڑے گا. خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جانا ہے، اور آگے لے جائے اگر تو وہ آخرت میں کام آنا ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس لیے ایک مضمون بیان کیا، عزت دنیا بالمال. دنیا کی جو عزتیں ہیں وہ مال کے ذریعے سے ملتی ہے. مال والا شادی میں جائے گا تو آگے بٹھایا جائے گا. مال والا جہاں جائے گا عزت ملے گی اس کی مال کی بنیاد پر. فرماتے ہیں آخرت میں اللہ کے یہاں عزتیں ملتی ہے اعمال کی بنیاد. عزت دنیا بالمال وعز الآخرت بصالح الاعمال. فرمایا آخرت کی عزتیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر اللہ دیتا ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. تو حالات کی اگر شکایت کر رہے ہیں تو ذرا سیرت پاک پڑھو سرکار کی، ذرا دین کا مطالعہ کرو، ذرا قرآن کریم کھول کر دیکھو کہ حالات میں قرآن کریم آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے. میرے سرکار کی زندگی کیا تعلیم دیتی ہے؟ روشنی روشنی ہے سرکار کی زندگی. میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی. اور ایک عجیب بات ہے، ان کے دشمن سے اچھی نہیں، دوستی دوستی دوستی. آج ہم نے سرکار کے دشمنوں سے دوستیاں کر رکھی، سرکار کی سنتوں کو بالائے طاق رکھتے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امریکہ والوں نے ہم کو مٹانے کا پلان بنایا. ارے سنتیں تم اپنے چہرے اور زندگی سے مٹا رہے ہیں، اس کا پلان امریکہ والوں نے بنایا کیا ہے؟ تو تمہارے شیطان نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں. 5 وقتہ مسجد جانے سے کون روکتا ہے آپ کو؟ گھر میں قرآن کریم تلاوت کرنے سے کون امریکی روکنے کو آتا ہے؟ کون سا ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو آپ کو وظیفہ پڑھنے سے روکتا ہے؟ یہ سب جو ہے شیطان کی کاریگری ہے کہ دوسروں کی طرف متحول کر کے اصل جو دامن میں داغ ہے اس کو صاف کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. اتنے سنگین حالات ہیں کہ حضرت خباب رو رہے ہیں کہ سرکار اجازت دیے کہ ہم 2 ہاتھ کر لیں، کم سے کم 4 وہ لوگ ماریں گے تو 2 تو ہم مار لیں. فرمایا مارنے کی اجازت نہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. اجازت مانگ رہے ہیں کہ مقابلہ کرنے دیجیے، سرکار مر جائیں گے دین کے اوپر، لیکن کچھ تو مقابلے کی اجازت ہو جائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. خبردار اپنا ہاتھ مت بڑھانا. This is not the right time. یہ وقت نہیں ہے. دشمنوں کا دامن تھامنے کا یہ وقت. اس کو اللہ کے حوالے کرو. تم نہیں پکڑ سکتے, میرا رب پکڑ سکتا ہے. جب وہ پکڑنے پہ آئے گا تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا. یہ بات قرآن کریم نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک ظالم ہے, ایک عرصے تک جو ہے اس نے حکومت کی ایک علاقے کے اوپر, پھر وہاں سے وہ پورے ملک کا حاکم بن گیا اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا. تو یہ کب تک جو ہے مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کو؟ میں نے کہا فرعون کو 600 سال کی مہلت دی. 600 سال کی مہلت دی اللہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ گئے تو پھر ایسا پکڑا کہ ایک کو بھی باقی نہیں رکھا جو نافرمان تھا. ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا. بڑا مینار بنا کر آسمان پر چڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, میں ختم کروں گا. تیر پہ تیر چھوڑتا تھا. میں نے ان کے خدا کو ختم کر ڈالا. دیکھو لال ہو کے آیا ہے تیر, خون گھس گیا ہے اس تیر کے اندر. میں نے مار دیا ہے ان کے خدا کو. لیکن اللہ نے جب پکڑا تو ایک لکڑا مچھر کان کے راستے سے دماغ پہ جا کے ایسا بیٹھا کہ روزانہ ایک مضبوط پہلوان صبح میں سر پہ جوتے لگاتا تھا اور شام کو بھی سر پہ جوتے لگاتا تھا کہ تو بہت بڑا بن کے پھرتا ہے. جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو ایک مچھر کے ذریعے سے پکڑتا ہوں, تیرے سب علاج بیکار ہو جائیں گے, تیری بادشاہت بیکار ہو جائے گی, تجھے ختم کر دوں گا. جو علاقے اللہ تعالیٰ نے ویران فرما دیے عذاب کے ذریعے سے, وہاں دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو بلایا گیا کہ یہ زمین کے اندر کوئی پیداوار ہو سکتی ہے. انہوں نے زمین دیکھنے پر کہا کہ یہ زمین پہ حالات آئے ہیں اور قیامت تک اس میں کچھ پیدا نہیں ہو سکتی. وہ تو اللہ ہے, وہ تو پروردگار ہے. تم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے تو پھر یقین کیوں نہیں ہے اللہ کی ذات پر؟ حالات سے اتنے بے چین کیوں ہو؟ کبھی اپنے حالات پہ دنیا حالات لا رہی ہے لیکن کمزوری ہے تو حالات لا رہی ہے. تم نے مسجدوں کو پکڑا ہوتا, تم نے نمازوں کو تھاما ہوتا, تم نے سنتوں کو لیا ہوتا اور ہماری ماں بہنوں نے پردے برقع کیے ہوتے, گھر میں بچوں کی دینی تربیت کی ہوتی, مجال نہیں تھی کسی کی کوئی آنکھ بھر کر ہمیں دیکھ لیتا. لیکن کمزور پہلو ہمارے دیکھے تو حملے کیے گئے. ہمارے یہاں بوڑھے کہاوت کہا کرتے تھے کہ بیری کا جو درخت کمزور ہوتا ہے اور نیچا جھکا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہر آنے جانے والا ڈنڈے مار کے اس میں سے بیر گراتا ہے. ہماری پکی زبان میں کہتے ہیں کہ نبلی بولٹی کو سب جھوڑے, یعنی کمزور بیری کے درخت کو ہر آدمی ڈنڈے مار کے جاتا ہے اور کچھ فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہم لوگ کمزور ہو گئے. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب باڈی کمزور ہو جاتی ہے تو نیومونیا بھی ہوتا ہے اور ٹائیفائڈ بھی لائن میں آ جاتا ہے اور ملیریا بھی انتظار کرتا ہے, کیونکہ اس کی باڈی کے اندر جو ہے مقابلے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. تو سب بیماریوں نے حملہ کیا ہے. جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہو گئے, اب ان کو ختم کر دینا چاہیے, تو چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے. ہماری معاشرت ختم, ہمارے اخلاق ختم, ہماری عبادت ختم, سب چیزوں پہ حملہ کرتا ہے. تو اخلاق بھی بنانے پڑیں گے اور عبادت بھی بنانی پڑے گی اور اسلامی معاشرت بھی لوٹ کر لا کر دینی پڑے گی. حالات روانہ ہو جائیں گے. چراغ جلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے.
حق آ جاتا ہے تو باطل روانہ ہو جاتا ہے. باطل میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے, اندھیرے میں اجالے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اور اندھیروں کو ختم کرنا ہو تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ایک چراغ جلاؤ تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. حق کا چراغ اگر زندگیوں میں جل جائے گا باطل روانہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اب کتنے سنگین حالات ہیں, اتنے سنگین حالات ابھی نہیں نا. مکے میں بیت اللہ کے اندر اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ محلے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں, کوئی منہ کو روکنے والا نہیں ہے, تو اچھے حالات ہیں. اس میں کیا خرابی ہے؟ حالات تو جب آئیں کہ اللہ کا نام لیں اور روس جیسا معاملہ ہو جائے کہ راتوں رات آپ گئے کہاں وہ بھی پتہ نہ چلے. ہزاروں علماء روس کے اندر راتوں رات ختم کر دیے, اور کہاں گئے آج تک کسی کو پتہ نہیں. سنگین حالات. اور دوستوں ابھی یہ دین بہت ایزیلی ہمارے پاس ہے, اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. جہاں دین کا نام لینے پر مارا جاتا ہے وہاں جا کر پوچھو کہ سجدوں کی قدر کیا ہے, نمازوں کی قدر کیا ہے, سنتوں کی قدر کیا ہے. مصر کے علماء کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے تو ہندوستان آئے تو مسلمان علماء کی داڑیاں دیکھ دیکھ کر وہ روتے تھے کہ ہائے کیا ملکوں میں تم رہتے, ہمارا نام اسلامی ملک کا ہے لیکن سنتوں سے محروم رکھا ہے. تمہاری داڑیاں دیکھ کر ہم تڑپ جاتے ہیں کہ ہائے ایسی داڑیاں ہم بھی رکھتے ہیں علماء, لیکن پابندی. دوستو پابندیاں نہیں آئی ہیں, اس سے پہلے سنتوں پر آ جاؤ. پابندیاں نہیں آئی ہیں, اس سے پہلے نمازوں پر آ جاؤ. پابندیاں نہیں آئی ہیں, اس سے پہلے قرآن پہ آ جاؤ. پابندیاں نہیں آئی ہیں, اس سے پہلے احکام پہ آ جاؤ. تین طلاق کا مسئلہ ہے. تین طلاق کو گورنمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے تو ہم لوگ بے قرار ہو گئے. تین طلاق کو نہیں ختم کرنا چاہتی, وہ تو دین کو ختم کرنا چاہتی ہے. تو ابھی تک آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ طلاق کا مسئلہ ہے تو جاگ گئے. اس سے پہلے تمہاری ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں. چمن کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. فکر کرو دوستو. اور میرے تقریر کر لینے سے اور آپ کے سننے سے کام نہیں چلے گا. عمل کی دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا اور ہر ایک کو قدم رکھنا پڑے گا. جب آگ لگ جاتی ہے نا تو آگ کو بجھانے کے لیے حضرت مفتی صاحب پانی دم کر کے دیں گے تو آگ بجھے گی, یہ تو ہے نہیں. جس کے ہاتھ میں آیا لوٹا وہ لے کر دوڑے گا کہ بھئی آگ بجھاؤ. اب کوئی یوں کہے کہ حضرت جو آپ نے پانی لیا ہے ناپاک ہے, اس سے وضو نہیں ہو سکتا. ارے وضو کی بات نہیں ہے, آگ لگی ہے اس کو بجھانا ہے, اس میں ناپاک اور پاک سب پانی کی ضرورت ہے. آج سب کی ضرورت نہیں آ رہا ہے مسجد میں, اس کو بھی آنا پڑے گا. جو نہیں پڑھ رہا ہے قرآن اس کو بھی آنا پڑے گا. دین پہ بن آئی ہے تو دوستو ایک ہو جاؤ, آ جاؤ, مقابلہ جنگی ہوگا. اور جب ہی یہ دین پنپے گا. صحابہ کرام نے اپنے بچے جھونک دیے, اپنی بیویاں جھونک دی, اپنے مال جھونک دیے, اپنے وطن قربان کر ڈالے, اپنی جوانیاں لٹا ڈالی. مصعب ابن عمیر کی زندگی نہیں پڑھی آپ نے؟ نوجوان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا قبول فرمایا, ایسا قبول فرمایا
مکہ مکرمہ میں بڑے فیشنیبل نوجوانوں کے اندر تھے مصعب ابن عمیر. سب سے بہترین ڈریس پہنتے تھے، جیسے آج کل کا ہمارا نوجوان پہنتا ہے، ڈینم کی بہترین پینٹ پہنتا ہے اور جا رہی ہے نیچے صفائی کر رہی ہے راستوں کی، ڈینم کی پینٹ پہن، موڑ پر موڑ، توڑ پہ توڑ دیتا ہے، تب بھی ٹخنوں سے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے تو نماز پڑھنے آتا ہے. شادی کرنے جائے گا تو بہترین ٹوپی جو ہے وہ پہن کر شادی کرے گا اور نکاح پڑے گا، اور مسجد میں آئے گا 10,000 روپے کی پینٹ، 5,000 روپے کا شرٹ، 20,000 روپے کا موبائل، 1,00,000 روپے کی گاڑی باہر کھڑی ہے اور پلاسٹک کی پھٹی ہوئی ٹوپی پہن کر 4 رکعت پڑتا ہے. اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سب ہے، لیکن اس کے پاس دین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا پیسہ ہوٹل میں لگ رہا ہے، اس کا پیسہ فلم میں لگ رہا ہے، اس کا پیسہ سینما میں لگ رہا ہے، اس کا پیسہ ریسٹورنٹ میں لگ رہا ہے، اس کا پیسہ پیزوں پہ لگ رہا ہے، لیکن اس کا پیسہ اللہ کے گھر میں آنے کے لائق کسی ٹوپی پہ نہیں لگ رہا ہے. میں خالی آئینہ دکھاتا ہوں آپ کو، دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو سب تمہارے پاس سے لیا ہے. دنیا میں کہیں بھلائیاں ہوگی تو میرے نبی نے بتائی ہے، بھلائیاں سب دین نے بتائی ہیں. وہ بھلائیاں آپ چھوڑتے گئے، دوسرے اپناتے چلے گئے، لیتے چلے گئے، ہم چھوڑتے چلے گئے. وہ لے کر کامیاب ہو گئے، ہم چھوڑ کر ناکام ہو گئے. ہماری ناکامی کی وجہ خود اپنے دامن میں غور کرنے سے پتا چلے گا. باقی ان کے پاس کیا ہے؟ شاعر بیچارہ کیا کہتا ہے؟ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. یہ آئینہ تو ہم نے دکھایا ہے، کامیابیاں کیسے ملتی ہے طریقہ ہم نے بتایا ہے، صبر و تحمل کے جام ہم نے پلائے ہیں، پینا سکھایا ہے. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا، جانتے ہو خباب حالات سنگین، اس سے اور بھی زیادہ آنے والے. دین جتنا آگے بڑھتا جائے گا دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ نے عجیب بنایا ہے اس دین کو. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کہ دبائیں. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، ایک آدمی جب کوئی نئی بات لے کے اٹھے تو پورا شہر مل کر اس کو دبا سکتا ہے کہ نہیں دبا سکتا؟ بلکہ ایک آدمی ہمت کرے گا ہی نہیں کہ پورا شہر مخالف ہے، میں کیسے اپنی ایک نئی بات شہر والوں کی بات کے خلاف کیسے پیش کروں؟ ہمت نہیں کرے گا. لیکن میرے آقا کی ہمت ہے، چونکہ نبوت ہے نا، اللہ کی طرف سے تائید ہے، اس بنا پر پورے شہر کے خلاف یہ کہا کہ میں ایک اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے. لوگوں نے کہا ارے ختم ہو جاؤ گے، لوگ مار دیں گے. فرمایا کتنا بھی مر جاؤں لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا. لوگ صاحب کہیں، شاعر کہیں، کاہن کہیں، مجھے جھوٹا کہیں، دشمنیوں کی حد کر دیں، لیکن میں اللہ کے دین کی دعوت کی حد کر کے رہوں گا. جب اکیلے سرکار کی دعوت کو اور سرکار کو مکے والے پوری طاقت لگا کے نہیں مٹا سکے تو آج دنیا میں کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں. باطل طاقتیں ان کو کیسے مٹا دے گی؟ اور ایک بات سنو،
جتنا اسلام پر روزانہ اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، نیٹ پر، موبائل پر حملے ہوتے ہیں، 10,000 سے زیادہ ویب سائٹ روزانہ اسلام کے خلاف زہر اگل رہی ہے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود الحمدللہ یہ دین قائم ہے اس بنا پر کہ یہ سچا دین ہے، اور سچائیاں باطل کے چھپیڑے اور تھپیڑے کھا کر بھی باقی رہتا ہے، حق دبتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ اور دوستوں، میں اور آپ کیا بچائیں گے دین کو؟ ہم تو مٹانے پہ خود تلے ہوئے ہیں، ہم کیا بچائیں گے؟ اللہ فرماتے تم کو بچنا ہو، تم کو زندگی جینا ہو تو آ جاؤ دین کے سائے میں، قرآن کریم کے سائبان میں آ جاؤ، سنتوں کی چھاؤں میں آ جاؤ، احکام کے اندر آ جاؤ، تو تمہاری بھی حفاظت ہے، ورنہ تمہاری حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تم میرے دین کو کیا بچاؤ گے؟ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچانے کا راستہ یہ ہے کہ دین میں آ جاؤ۔ اگر کلمہ پڑھ کر بچنا چاہتے ہو تو دین میں آنا پڑے گا تو بچ جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، اور جو اس کے سائے میں زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہمارے اندر اتحاد کیسا ہے؟ روزانہ یونٹی અને ایکتا اپنے اندر آگی જોઈએ، اس کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایکتا کی میٹنگ کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں صدر، وہ کہتا ہے میں سیکرٹری، دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے جا رہے ہیں، اور ایکتا کی میٹنگ کر رہے ہیں کہ قوم کو ایک کرنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایک کرنے کے لیے کوئی میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم طریقہ بتاتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمہاری زندگیوں میں قرآن کریم آ جائے، اللہ کے احکام آ جائے، خود بخود اتحاد آ جائے گا، اعلان کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ کوئی اعلان نہیں کرنا پڑے گا، ہر آدمی یہ طے کر لے کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام آئیں، میری زندگی میں سرکار کے طریقے ہیں، آتے جائیں گے اور اتحاد آتا چلا جائے گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ کارواں یوں بنتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب سے کہا کہ تم نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے حالات کو۔ حالات تو جب آئیں گے کہ پہلے زمانے میں دین کا نام جو لیتا تھا اس کو بادشاہ وقت دربار میں کھڑا کرتا تھا، اور اس کے بعد 2 آدمی آرا لے کے چلتے تھے، ایک ادھر سے پکڑتا تھا ایک ادھر سے پکڑتا تھا، سر پہ آرا چلاتے تھے، 2 لکھ ہو کے وہ آدمی گر جاتا تھا، لیکن سلام کرنا پڑے گا اس کی توحید کو کہ زبان کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن اللہ کا نام کے علاوہ زبان پر کوئی نام نہیں۔ اتنے حالات تو ہم پہ نہیں نا۔ اکبر الہ آبادی تو کہتے تھے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ہم تو الحمدللہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، صبح میں شان اور شوکت کے ساتھ اذانیں ہوتی ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں۔ مرادی باپو نے اپنی گاؤں کی مسجد کے اندر مائک بند ہو گیا تو خود جیب میں سے پیسے نکالے اور یوں کہا تمہارا مسجد نہ مائک ની અંદરથી જે બાંગ પોકારવામાં આવે છે એની ઉપર તો હું સવારે ઉઠીને મારી ઇબાદત કરું છું, મારી પૂજા કરું છું, અને એ આવાજ બંધ કેમ થઈ ગઈ? આપણા ગામની અંદર પેલી નૂરાનીયત ને પેલું પ્રકાશ જે સવારે અઝાન પછી મને દેખાતો હતો એવું દેખાતો નથી કેમ? રિપેર કરવા આપેલો છે તો આપની તો રિપેરિંગ भी 8 दिन से कम पर नहीं खत्म हो। कहते नया लाओ, वो देने के लिए तैयार है। और मुसलमान जो है वो बेचारे ईमान को तनख्वाह देने में 1000 मरतबा तो सोचता है, 10 रुपए देगा तो 50 मरतबा तो सवाल करता है
100 روپے مسجد میں دیے ہوں گے تو 200 سوال کرے گا یہ پائدان کے اندر کچرا کیوں ہے, یہ ٹاول میں بدبو کیوں ہے, ٹوائلٹ کے اندر بدبو آتی ہے تو ٹوائلٹ میں خوشبو آنے والی ہے, تو نے لا کے ڈالا ہے کچھ خوشبو اندر. تو مسجد میں آتا بھی ہے تو پڑھتا نماز تو 2 رکعت بھی چھکانے کے نہیں ہے, اور اس میں اعتراض دنیا بھر کے کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ایمان اندر سے خوش ہو گئے. کتنا اجالا ہے ہماری مسجد کے اندر, اور میرے سرکار کی مسجد میں پوری زندگی سرکار کی گزر گئی تو رات کو چراغ بھی نہیں تھا, لیکن ان کے نمازوں کے برابر نمازیں لے کے آؤ, اس مسجد کے درجے کی مسجد لے کے آؤ. پہلے زمانے کی مسجدیں کچی اور نمازی پکے, اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ مسجدیں شاندار بناتے ہیں لیکن نماز دیکھو تو خوشی پڑھتے ہیں, کھوکھلی نماز ہے. نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ سجدے سے اٹھے تو ہمارے مسائل حل ہو گئے ہوں. نماز برائیوں کو چھوڑانے والی ہوگی کب؟ جب وہ نماز خضوع کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھی جائے گی, تب وہ نماز اثر بھی لائے گی. جس کے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر پابندی کے ساتھ تم نماز پڑھ لو تو دنیا میں یہ ننگا پن جو چل رہا ہے, یہ برہنگی جو چل رہی ہے, یہ اوریانیت کا جو ننگا ناچ چل رہا ہے, یہ گناہوں کی جو بھرمار چل رہی ہے, نماز سے ختم ہو جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ایسی نماز پڑھو نتیجہ یہ ہوگا نہ بڑے گناہ صادر ہوں گے نہ چھوٹے گناہ کی ہمت ہوگی. اندر اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو تمہاری نماز تمہیں چوری سے روک دے گی, گناہوں سے روک دے گی, برائیوں سے روک دے گی. خیال آ جائے گا تمہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق درجے بھی عطا کریں گے. حدیث شریف میں مضمون بیان ہوا ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی مخصوص رحمتوں کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا کہ اس کو ایک خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی, لیکن اس کا دل اللہ کے ڈر سے لبریز ہے. اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور میں ایسا گناہ کروں گا تو کیسے کروں گا, اس بنا پر میں گناہ نہیں کرنے کا, میں ڈرتا ہوں اللہ سے, تو بھی اللہ سے ڈر. اللہ کے ڈر نے گناہ سے بچا دیا. فرمایا اس کا صلہ دیکھو, تم تھوڑی سی محنت کر لو, پھر اللہ کی طرف سے صلہ دیکھو کہ کروڑوں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے تو یہ نوجوان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. تھوڑی سی قربانیوں پر اللہ دیتے ہیں, تو جب قربانیاں بڑھ جائیں گی تو انعامات بھی اللہ کی طرف سے بڑھ جائیں گے, لیکن جب قربانیاں ختم ہو جائیں گی تو حالات آئیں گے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے. میرے کو تو بیچارے وہ ہمارے طالب علم پڑھ رہے تھے نا, تو میں ڈر رہا تھا, دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو یہ سمجھا دے, اس کا مضمون اللہ سمجھا دے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کرے اور سمجھ میں آ جائے ہم, کیونکہ اردو کی مارم ماری کا زمانہ ہو گیا ہے, سمجھتے ہیں لوگ اردو کی. تو شاعر کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے. تقدیر سمجھے کیا ہے؟ اور قوموں کی اپس اینڈ ڈاؤن, عروج اور زوال, چڑھتی અને પડતી ગુજરાતીની અંદર કહેવામાં આવે તેનો રાસ શું છે. قومیں اوپر چڑھتی ہیں کیسے, گرتی ہیں کیسے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے. اب بتاتے ہیں, شمشیر و سنا والطاؤس ربابا
شمشیر و سنان کا مطلب قربانی، سیکریفائس. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولوی صاحب تمہیں ہم نے جہاد کی اجازت کیا ہے؟ اپنے جہاد کروں. میں نے پوچھا فجر کی نماز میں آتا ہے؟ کہتا ہے آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا جو صبح کی نماز قربان نہیں کر، صبح کی نماز کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان دین کے لیے کیسے قربان کرے گا؟ ہم لوگ شور مچاتے ہیں، بچاؤ حالات ہیں، بچاؤ حالات ہیں. تو میں ایک مثال دیا تھا. ایک آدمی باتھ روم میں گیا، باتھ روم کے اندر آج کل ڈبل نل ہوتے ہیں، ٹھنڈا بھی اور گرم پانی کا نل. اور سخت گرمی کے اندر ذرا ٹھنڈک حاصل کروں باتھ روم میں گیا، اندر سے لاک کر دیا اور جلدی جلدی کے اندر ایک دم فل گرم پانی کا فوارہ شروع کر دیا. غلطی ہو گئی. اب پانی اس کے اوپر برس رہا ہے اور یہ چلا رہا ہے بند کرو بھائی مجھے بچاؤ، بھائی مجھے بچاؤ. تو باہر والوں نے کہا ہم تو نے تو دروازہ تو ایک تو اندر سے بند کیا، ہم کہے گا بچاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بچاؤ بچاؤ کرتا ہے تو تیرے پاس نل ہے، پہلے وہ بند کرنا. ہم نے گناہوں کے نل کھول رکھے ہیں، پہلے اس کو بند کرو، توبہ کرو، اللہ کے دربار میں رجوع کرو، معافی مانگو، ایمان کو بچانے کی فکر کرو. اور یہ گناہوں کی جو بارش ہو رہی ہے اور ہم پکار رہے ہیں حالات حالات، تو پہلے یہ گناہوں کے نل بند کرو. جب یہ بند کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی. گناہ کرنے والا تو ظالم ہے اللہ کی نظر میں. ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی؟ اور مدد آئے گی ایمان والوں کے ساتھ. اللہ کی مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا. خالی مدد کا نہیں، تمہیں سب سے اونچے لے جا کر رکھیں گے. اتنی سربلندی کا وعدہ کیا اللہ نے. فرمایا ولا تہنوا، کمزوری کی باتیں مت کرو، روزڑے مت رو، رونے مت رو، یہ ہوا وہ حالات ہے مت رو. ولا تحزنوا، یہ چلا گیا وہ چلا گیا، وہ لٹ گیا، شام میں یوں ہوا، یمن میں یوں، تو ہونا تھا وہ ہوا ہے. لیکن تم کیا کرو؟ تم کو تو ہم غلبہ دینے کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان بھی تو پہلے لاؤ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس لیے شاید یہی بات کرتا ہے، دین دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور، دین دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، دامن اس کا تھام لے جس کا محمد نام ہے. اب ایک بار درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو جب قربانیوں کا مزاج صحابہ کرام کا بنایا گیا، صبر، تحمل، 13 سالوں تک عقیدوں پہ محنت کی گئی، 13 سالوں تک صبر کے جام پلائے گئے. اور میں رک جاؤ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہاتھ روک لو، ہتھیار نہیں اٹھاؤ، نمازوں پہ آ جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ. تم اسباب پر غور کرتے رہتے ہو، مسبب الاسباب کو بھول گئے ہو، سب دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہو، رب کا دروازہ چھوڑ بیٹھے ہو. رب کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جہاں سے سب کو ملتا ہے.
اس رب کے دروازے پہ آنا پڑے گا جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس سے مانگنا پڑے گا۔ وہ غلبہ دینے پر آئے تو بڑے بڑے سلاطین کو مٹا سکتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ذکر کریں، ماننے میں بھی نہیں آئے گی یہ بات۔ بیت اللہ میں سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں گئے تو ایک ظالم نے اونٹ کی اوج لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی۔ اب جتنے بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہیں کونے کے اندر وہ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں میرے نبی کا۔ اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا، کتنا جوش آتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اوج کا وزن اتنا ہے کہ سرکار کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا سر اٹھتا کہ نہیں، کوئی چیز آ کے گری ہے۔ وہاں ایک صاحب موجود ہیں، صحابی ہیں، لیکن عالم یہ ہے ان کا کہ کمزوری اتنی ہے کہ اٹھ کر سرکار کی یہ تکلیف دور کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اٹھوں گا تو ختم کر دیا جاؤں گا۔ دل میں دعا کرتے ہیں اللہ کسی کو بھیج دے، کوئی خاندان کے فرد کو بھیج دے تاکہ میرے نبی کی یہ تکلیف دور ہو جائے، میرے آقا کی یہ تکلیف دور ہو جائے، میرے سرکار کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ہائے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کیا میرے نبی کا حال ہوا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ بھیج دے کسی کو۔ تو ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں سرکار، دشمنیوں کے بیچ میں ہے دین اور سرکار سجدے میں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی ہیں اور وہ اوج کو ہٹایا ہے، سائڈ پر پھینکا ہے اور میرے ابا اٹھ جائیے، اب نماز تو ختم ہو گئی نا، یہ نجاست آ کے گری، سرکار کی نماز ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہے اور سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ نماز میری خراب کر دی، اللہ کے ساتھ کے کنیکشن کو بگاڑ دیا، اس لیے بد دعا کرنے پر آ گئے اور جتنے تھے سب کے نام لے لے کر بد دعا کی۔ لیکن میرے پیارے ابا جان، فاطمہ کہہ رہی ہیں میرے پیارے ابا جان کیا بات ہے، اتنے دشمن ہیں یہ لوگ، ایسی گندگیاں آپ پر ڈالتے ہیں، کیا بگاڑا ہے آپ نے ان کا، آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں ان کو یوں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو تو دین آ جائے گا زندگی میں، تو ملکوں کی حکومتیں اللہ تمہیں دیں گے، سلطنتیں تمہیں اللہ دیں گے، تمہیں جنتیں اللہ دیں گے، تمہیں کامیابیاں اللہ دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں میں ان کی کامیابیوں کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن انہیں یہ بات پلے نہیں پڑ رہی ہے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، یہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے رہے، حالانکہ میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں اور اس پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، اس پر کوئی بدلہ دنیا میں نہیں مانگ رہا ہوں، اس پر کوئی عوض دنیا میں نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اب کیا بنے گا؟ ایسے حالات میں سرکار نے فرمایا بیٹا یہ سب کرنے سے تیرے ابا کا دین مٹنے والا نہیں ہے، بلکہ میری بیٹی تو خاطر جمع رکھ کہ یہ تیرے ابا کا دین تو چلے گا اور ایسا چلے گا، اور جب تک چلے گا جب تک کہ دنیا کے کسی کچے گھروں میں میرا تذکرہ نہ ہو جائے اور کوئی پکے مکان میں میرا تذکرہ نہ ہو جائے، دنیا کے چپے چپے میں میرے دین کا تذکرہ ہوگا، اس سے پہلے یہ دین مٹے گا نہیں۔ ایسے سنگین حالات میں سرکار کا یقین دیکھا آپ نے؟ یہ ہے ایمان، یہ دعوت دیتے ہیں نبی، ایسے یقین جازم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا گے، شمشیر و سناؤ التاؤ سرباب آخر۔ جب قوموں میں قربانیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے
ان کی پارٹی کا ٹائم آ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب ان کے اندر گانے بجانے کا مزاج آ جاتا ہے، جب وہ ناچنے والے بن جاتے ہیں، جب وہ عیش کی داد دینے والے بن جاتے ہیں، جب ان کے مکان شاندار اور ان کی نمازیں ویران، جب ان کے مکان شاندار اور اللہ کے گھر ویران، تو پھر ان پہ حالات آتے ہیں، پھر ان کے گرنے کا زمانہ آ جاتا ہے، پھر ان کے زوال کا زمانہ آ جاتا ہے. زوال کب آتا ہے؟ ہمارے حالات کی وجہ سے آتا ہے. جتنے طریقے چھوڑ دیں گے سرکار کے، جتنا قرآن کے احکام سے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں آتی چلی جائیں گی. آج سب سے پہلی ضرورت ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ وہ احکام ربانی پر عمل کرنا اپنی زندگی کا نصب العین مقرر کر لیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں مدد کی گئی ہے، سرکار کی غار ہیرا میں مدد کی گئی ہے، سرکار کی احد میں مدد کی گئی ہے، سرکار کی بدر میں مدد کی گئی ہے. اور شاعر کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. اب سوال میں نے شروع کیا تھا، مولانا یہ حالات چاروں طرف سے حالات ہیں، چاروں طرف سے حالات ہیں. حالات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو معصیات اور گناہوں کے اندر ڈبا رکھا ہے. ہم کو ان میں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے اور اعمال صالحہ انجام دینا. ایک مثال پر بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی مثال یہ چار راستوں پر کھڑے ہوئے پولیس والی جیسی. جب تک چار راستے پہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے تو ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، باس کو جانے کو کہتا ہے، باس کو روکنے کو کہتا ہے. جیسے چار راستے پہ سے پولیس ہٹا تو چار راستے پہ ٹریفک ایک دم جام ہو جاتا ہے. سب جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی جا نہیں سکتا. ہر ایک کو جلدی جانا ہے، یہاں سائیکل والے سے زیادہ پیدل والے کو جانا ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتا. اور وجہ یہ ہے کہ ٹریفک جام ہے، ہر ایک کی فکر ہے کہ میں جلدی چلا جاؤں. اس کے نتیجے میں کوئی بھی جلدی نہیں جا پا رہا ہے. اور نظام جو ہے پولیس والے کا وہ درہم برہم ہے، ٹریفک کا پولیس موجود نہیں ہے. فرماتے مسلمان کو دنیا کے چوراہے پر اللہ نے دین کی روشنی لے کر یہ کائنات کے جو ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ اپنے چوراہے سے ہٹ گیا، یہ دین سے ہٹ گیا تو دنیا کا ٹریفک جام ہو گیا. حالات یہ آئے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے دین سے ہٹنے کی وجہ سے آئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سب سے پہلے ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لائیں گے، اللہ کے احکام کو لائیں گے. مائیں بہنیں گھروں میں تلاوت قرآن کریں گی، روزانہ تعلیم کریں گی، روزانہ دین پڑھیں گی. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کا مزاج بناؤ، ان کو تعلیم دو، ان کی تربیت کرو. اسکولوں کے نظام سے دین ختم ہوتا ہے، مدرسوں سے دین جاری رہتا ہے، جس کے اندر کمزوری ختم ہوتی ہے، اندر کے عقیدے مضبوط کیے جاتے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہوں تو ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے اپنا دین مضبوط کریں، اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں، نمازوں کی پابندی کریں. مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ملکوں کو آباد کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حکم تھا چند منٹ آپ کی خدمت میں جو ہے کچھ معروضات پیش کروں. یہ آیت کریمہ کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی.
مت گھبراؤ، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی سستی ختم کرو، اپنی غفلتوں کو دور کرو، اللہ کی مان کر چلنا شروع کرو، تو میں نے جیسے پہلے لوگوں کو غلبہ دیا تھا تم کو بھی انشاءاللہ ہم غلبہ دیں گے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اگر اس نہج کے اوپر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ غلبہ ملے گا، کامیابیاں ملے گی، سرفرازیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اپنے اوقات کی رعایت کرنے والا بنائے، اور یہ گناہوں کا چنگل جو ہمارے اوپر فٹ کیا گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات، من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات، انك على كل شیء قدیر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ جس نسبت سے یہ دین کی مجلس کو قائم کیا گیا ہے اللہ اس نسبت کو قبول فرما، اور اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ جنہوں نے محنت کر کے اللہ ہمیں یاد کیا، بلایا، کہنا سننا اللہ اس کی برکت سے ہو گیا، اے اللہ یہ کہنا بھی قبول فرما لے، اور اللہ کہنے والے کو عمل کرنا نصیب فرما، اللہ سامعین کو بھی عمل نصیب فرما، اللہ سب کو دین کا اور دین کے ایک ایک فرمان کا عمل پیرا ہونے والا بنا دے، تیرے فرامین پر زندگی گزارنے والا بنا دے، تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے، نمازوں کی پابندی عطا فرما دے، تیری یادوں والی زندگی عطا فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما دے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما دے، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خواتین کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ عزتیں داؤ پر لگی، اے اللہ ایمان داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ہم ہی کو خود جو ہے دین سے دور ہونے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں دین سمجھا دے، اے اللہ تیرے احکام پر عمل سمجھا دے، اے اللہ ہمیں دین کی اہمیت سمجھا دے، اے اللہ دین کا قدردان بنا دے، اے اللہ تیرے احکام پر عمل میں کامیابی ہے اس کے یقین عطا فرما دے، دینے والا تو ہے لینے والا تو ہے اس کے یقین عطا فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے بندے اور اولیاء اللہ نے یہ بات سمجھائی، اے اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء کتنی دور سے آئے اور انہوں نے جو ہے دہلی میں روشنی کر دی، اے اللہ محنت کی اور سمجھایا کہ دین کیا ہے، اے اللہ خواجہ معین الدین چشتی کو تو نے کہاں سے ہندوستان کے اندر بھیج دیا، اے اللہ 60 سالوں تک انہوں نے دین کا چراغ جلایا، اے اللہ لاکھوں لوگوں کو اے اللہ ان کی برکت سے تو نے ہدایت عطا فرمائی، اے اللہ یہ اولیاء اللہ کی برکت سے ہم لوگوں کو ایمان ملا، اے الہ العالمین ان کی زندگیاں دیکھنے والا، ان کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنے والا، ان کے نقوش قدم پر چلنے والا بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، الجھنوں میں جو گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ کلمے والی اور ایمان والی اور ایمان کی حفاظت والی موت عطا فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ سردی کے زمانے میں ٹھنڈی کے موسم میں سرد ہواؤں کے بیچ میں اللہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے تیرے بندے بیٹھے رہے، اے اللہ یہ بیٹھنا قبول فرما لے، اور اللہ اس کو کامرانی کا ذریعہ بنا لے، اور اس میں اچھی باتوں پر عمل کو اے اللہ اصل ہماری زندگی کا مقصد بنا دے، اے اللہ علماء کی محنتوں کو قبول فرما لے، کامیاب فرما دے، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما،
جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، انبیاء کاملین کے صدقے میں، اولیاء صالحین کے صدقے میں، صحابہ، تابعین، شہداء، صالحین، صدیقین کے صدقے میں اور اولیاء کاملین کے صدقے میں اپنے فضل سے قبول